اچھا ثاقب صاحب، یہ جوک بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مے بی وی آر لوکنگ ٹو مچ انٹو اٹ کہ جی تصویر آ گئی ہے تو، لیکن ایک ڈسکمفرٹ جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے چہرے پہ نظر آ سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی نالج اور اجازت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا یہ مجبوری کے تحت ہو رہا ہے، زبردستی ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب دوسری دفعہ جا کے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مل لیتے ہیں؟ میں اس طرف آ رہا تھا لیکن آپ نے سوال ہی وہ کر لیا، کیونکہ میں تو جانا ہی اسی طرف تھا، لائن ہی یہ تھی۔ خان صاحب اپنی تنظیم جو ہے اس کی موجودہ پرفارمنس سے ہیپی نہیں ہے، اینڈ ان ڈیز ٹو کم تنظیم سازی سے یعنی مطمئن نہیں، تنظیم سے، پارٹی سے، جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس سے وہ ہیپی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ریزائن کل آیا اور وہ ایجیٹیشن تھی، وہ ایک ود ان دا پارٹی کہ جی مجھے سائیڈ لائن کیا گیا اور بہت سارے ڈیسیجنز جو لیے گئے ہیں، حماد اظہر صاحب کا ریزائن نہیں ریزگنیشن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی، ایسی بات لکھی نہیں گئی، لیکن بیک اینڈ پہ جو چل رہا تھا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا بیک اینڈ پہ جو چل رہا تھا وہ بتا رہا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو ٹکٹوں کے معاملات تھے اس میں ہمارے صاحب نے بڑا سٹیف سٹانس لیا تھا کہ بھائی جان جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو ٹکٹس ملیں گے، وکلا کو ٹکٹس نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ سو ایک رفٹ وہاں سے کریٹ ہوئی تھی۔ پھر سینٹ کے جب اب الیکشن آ رہے ہیں تو اس کے ٹکٹنگ کے معاملات اور جو امیدواران سامنے آئے ہیں یہاں پر بھی رفٹ دیکھی گئی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک انٹرنل گروپ تو خیر ماضی میں بھی چلتا ہے، اسلم اقبال صاحب والا اور ہمارا صاحب والا، یہ اینٹی کام کرتے ہیں ود ان دا پارٹی، تو وہ کافی ساری رفٹ تھی اور اس رفٹ کے نتیجے میں وہ ریزائن سامنے آیا تھا۔ اور یہ پنجاب کی بات نہیں ہے، یہ اور بھی صوبوں سے آپ کو آگے چل کے آئیں گے۔ ریزن کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ مزاحمت کا بیانیہ، جس کی اسد کیسر اب بار بار بات کر رہے ہیں، کوئی مفاہمت نہیں بھائی، مزاحمت ہوگی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب علی امین گنڈا پور جاتے ہیں تو ایک دن پہلے کل وہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میرے اوپر ایف آئی آریں ہوں گی تو باقی لوگوں کے اوپر بھی ایف آئی آریں ہیں اور میں وہ ایف آئی آر نکال دوں گا اور پولیس بھیج دوں گا اپنی۔ سو پولیٹیکل لیول کے اوپر تو لڑائی چل رہی ہے، لیکن جہاں دوسری طرف مزاحمت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ وی ہیو سین دیٹ ناؤ کہ اگر، اور نظام ایسے چلنا بھی چاہیے، چاروں صوبوں میں حکومتیں بن گئی ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی، ہمیں اکنامک سٹیبلٹی چاہیے، اور اس میں اگر ایک ہی کو، جس طرح عمران بھی کہہ رہے تھے کہ جن سے ہمیں امید تھی کہ یہ مزاحمت کریں گے، وہ مزاحمت کریں گے تو پھر ڈی اسٹیبلائز ہوگا۔ تو یعنی پھر وہ کوئی 126 دن کا دھرنا، کوئی لانگ مارچ، کوئی احتجاج، کوئی شٹ ڈاؤن، ایکسپیکٹیشنز تھیں، امیدیں تھیں، لیڈرشپ کو تھی، ٹاپ لیڈرشپ کو تھی، اس کو تھی کہ جو جیل میں ہیں لیکن ان کی پارٹی وہ ڈیلیور نہیں کر پائی۔ تو وہ یہ یعنی کہ پھر عید کے بعد بھی ٹھنڈ ماحول ہے؟ ٹھنڈ ماحول ہی چلے گا، ویسے ہی چلے گا، کچھ نہیں، ایسے ہی چلے گا۔ 5 سال ٹھنڈ، جی 5 سال ٹھنڈ، 5 سال 5 سال ٹھنڈ ہوگی، پکی بات ہے 5 سال، خبریں تو یہی